أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اوزا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حاجی سید غفور حسین بن احمد حسین مرحوم ناصرہ بیگم بنت زکاوت حسین مرحوم کی روح کو الہام فرما. صلوات بھیجتے ہیں آپ کو. آگامی ظاہر ہے کہ موسم کے لحاظ سے تاخیر کی جا سکتی ہے، لیکن اب مجلس تو ہونی ہے اور ہو رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے تھوڑا گرم ہو جائیں گے لوگ تو کہیں غنودگی نہ آ جائے، آپ کو نیند نہ آنے لگے. اس لیے کہ یہ تو ایام عزائے فاطمی اس سلسلے سے مجالس آپ منعقد ہے، اور یہ مجالس اب کی سال ہر مومن بستی میں ہو چکی ہے یا ہو رہی ہیں، کہیں خمسہ، کہیں عشرہ اور کہیں سے مجلسیں. تو یہ بہرحال بہت ہی اچھا مرحلہ ان سال گزرا ایام فاطمی کا، کہ جسے سنجیدگی سے مومنین نے لیا اور اسے کسی صورت انجام بھی دے چکے. اس کا ظاہر ہے کہ آج آخری اس میں تاریخوں میں ہے، کل تک ہے، پرسوں تک ہے. اس لیے کہ آپ کو اگر عزاداری کی تاریخیں معلوم ہوں گی تو آپ کو مختصر میں کر دوں 2-3 منٹ کے لیے صرف، کہ بچے سمجھ جائیں کہ کربلا کے بعد جیسے آپ عزاداری کر رہے ہیں اس وقت، ویسے عزاداری نہیں ہوئی تھی. سارے اماموں کا دور گزر گیا، تنگ زندگیوں کو گزارنے والی شخصیتیں تھیں، بندشیں تھیں، کہیں بنی امیہ کی ظلم تھے تو کہیں بنی عباس کی. تو یہ عزاداری جیسے آپ 2 مہینے 8 دن کرتے ہیں بڑے سکون سے، محرم اور چہلوں اور سب، وہ سب ہوتے نہیں تھا. کچھ بس اپنی اپنی جگہ پہ کہیں کہیں سے لوگ کر لیتے تھے. بعد میں یہ کربلا کے واقعات کو دھیرے دھیرے عام کرتے کرتے اتنا عام ہوا کہ جو اس کے مخالف تھے وہ بھی اسی میں آ کے کھڑے ہو گئے. تو یہ آپ کی کوششیں تھیں، مومنین کی کوششیں تھیں، ہمارے بزرگوں کی حکمت تھی، معصومین کے پیغامات تھے. جسے آپ نے پھیلا دیا تو اب یہ تمیز نہیں رہ گئی کہ کون ہے عزادار. کسی نہ کسی سلسلے سے تعزیہ رکھ لینا، تقاریر ہو جانا. ہمارے خوش عقیدہ اہل سنت بھائی سارے لوگ اپنے اپنے طور پہ کربلا منانے لگے. یہ جو آپ نے چھیڑا 8-10 سال سے ایام عزائے فاطمی، تو بہت جلدی سے نہیں ہو جاتا، بس 10 سال لگے گا. ہر مسلمان سے پوچھا جائے گا کہ جب آپ کے رسول کی بیٹی کی شہادت ہے تو آپ کچھ نہیں کرتے. ایسے ہی کہا گیا تھا کہ آپ کے رسول کے نواسے کی شہادت ہو گئی، لوگ دیکھیے کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کرتے. تو نبی والے بننے کے بھرم کو باقی رکھنے کے لیے عزاداری ہونے لگی ان کے وہاں. اب پھر نبی کے کلمہ گو ہونے کی تصدیق کرنے کے لیے ان کی بیٹی کا ذکر آج نہیں تو کل ہر جگہ ہوگا. یہ آپ کے اس ایام کے وجہ سے ہوگا. آپ اس میں سست تھے، ہم اس میں کمزور ہو گئے.
کہ ہم نے شہزادی کے ذکر کو اتنا نہیں کیا جتنا کرنے کے وہ حقدار تھیں، اس لیے کہ بنیاد تو یہی ہے، کربلا بعد میں ہے، معصومین کا ذکر بعد میں ہے، پہلے تو مرکز عصمت یہ ہیں، شہزادی ہیں، یہیں سے پھوٹی ہوئی کرنوں کو آپ چاہے امامت کہہ لیجئے چاہے ولایت کہہ لیجئے، جو بھی آپ کے عقیدے میں جو بھی لفظ مناسب ہوں آپ کے لیے وہ آپ کہہ لیجئے، لیکن ہے تو مرکز یہی، نہ خطابت کی بنیاد پہ مرکز ہے، نہ آپ کے جذبات کی بنیاد پہ مرکز ہیں، اللہ نے طے کیا ہے، نبی کے ہاتھوں مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے محبت کرنے والے ہیں جذبات میں آپ کہہ نہیں وہ تو مرکز نہیں، جو بھی لفظ صرف ہو رہا ہے منبر سے اس کی تاریخ ہے، اس کی تصدیق ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ اپنی کہیے کوئی اپنی کہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، اس میں نہیں ہوتا کہ ہر آدمی وہ آپ کو مان لے جیسے آپ چاہتے ہوں۔ کبھی بھی تبلیغ کو ایلوپیتھک نہ بنائیے، تبلیغ ہے ہومیوپیتھک۔ میں اپنا تجربہ آپ کو دے رہا ہوں، اجرت میں نہ پڑھیے کہ میں نے حق بتایا یہ ماں نہیں، ایک بار بتائیے جانے دیجیے، خدا حافظ، پھر ملے گا پھر بتائیے جائیے، کوئی بات نہیں، ایک دن خود آئے گا وہ کہنے یار آپ نے جو کہا تو وہ بات صحیح ہے، لیکن جذبات میں نہیں، غصے میں نہیں، اجلت میں نہیں۔ ایلوپیتھک کی خاصیت ہے کہ ایک مرض کم کر کے دوسرا مرض تیار کر دیتی ہے، جلدی تو کرتی ہے لیکن تیار دوسرا کر دیتی ہے کہ آپ میرے کانٹیکٹ میں بنے رہیں، آپ الگ نہ ہونے پائے، میں مرض کو ختم نہیں کروں گا، بس ایک کے بعد ایک جوڑتا رہوں گا، آپ جانچ کرائیے، پوری باڈی نکالیے، اس میں کچھ نہ کچھ ہم نکال لیں گے، اپنا کام ہوتا رہے گا۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہے، اس کا نام ہی انگریزی ہے۔ دیہاتوں میں آج بھی کہا جاتا ہے انگریزی دوا لے آئے ہیں، تو جب انگریزی ہے تو ظاہر کو کیا ہوگا، اس نے ہندوستان کو تباہ کر دیا ہو، پھر وہ کیا ہوگا کس صورت میں ہوگا، تو اس سے بحث نہیں ہے، وہ جلدی تو ہوتا ہے لیکن دوسرا مرض تیار۔ ہومیوپیتھک، میں پرچار کرنے نہیں بیٹھا ہومیوپیتھک کا، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ایڈورٹیزمنٹ کا میں کچھ نہیں کرتا اس معاملے میں، نہ میں دوا دیتا ہوں نہ میں جانتا ہوں اسے۔ تو ہومیوپیتھک کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دیر میں اثر کرتی ہے لیکن جڑ سے مرض کو ختم کر دیتی ہے۔ تبلیغ حق ہے ہومیوپیتھک کا فارمولا، اس کو آپ اپلائی کرتے رہیے، گھبرائیے نہیں، میٹھی گولی ہے، دھیرے دھیرے دیتے رہیے، نہ کھانے والا عاجز ہوگا نہ دینے والا عاجز ہوگا، سستی بھی ہوتی ہے، 5 روپے میں پوری شیشی بھر جاتی ہے، 10 روپے میں، تو مسئلہ بھی نہیں۔ تو آپ دیتے رہیں گے تو ایک دن جب وہ مرض ختم ہو جائے گا تو ایسا ختم ہوگا کہ پھر وہ مرض اس کے قریب میں بھی آئے گا، پھر وہ حقیقی والا ہو جائے گا اور حقیقی والا بولے گا۔ اگر ایسے لوگوں کو آپ پہچاننا چاہیں، بات کرنا چاہیں، تو میں آپ کی بات جو مجلس پڑھنے ہوں تو چالوں کو لے آؤں، ان سے آپ مل لیجیے کہ وہ پہلے کیا کہہ رہے تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں۔ حق کو ماننے میں تاخیر تو ہوگی لیکن ماننے کے بعد اتنا مضبوط ہوگا تو آپ سے بھی آگے ہو جائے گا۔ لیکن بس صبر سے کام ہوگی، سب لوگ تحمل کا دامن نہ چھوڑیے، گھبرائیے نہیں، کیا باری کوئی سنتا نہیں، سب سنتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں یوٹیوب دروازے گھر اور بستر پہ پڑا ہے، آج کیا بتانا ہے آپ کو، کیا سمجھانا ہے آپ کو، سب آپ جانتے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ میں نے اس گفتگو کر دی آپ سے اس لیے کہ حالات جو ہیں آپ کے لیے بڑے خوشگوار ہیں، اس لیے کہ بہت تیزی سے لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں اور آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ ان کی زبان سے یہ کہنا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے تو ہوتے ہی ہیں، ہمیں شکوہ ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں۔ اب آپ سمجھے، ہم جسے پڑھتے نہیں کہتے وہ پڑھا لکھا مانتے ہیں۔ معیار علم آپ کا کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں خود یہ آپ کا معیار علم کیا؟ جہاں غیر تمہیں عالم سمجھتا ہے، ہمارا بزرگ ڈانٹا تم پڑھتے کیوں نہیں؟ معیار آپ کا کہاں دیکھ رہا ہے بزرگ؟ جو عالم سمجھ رہا ہے اسے آپ جاہل سمجھ رہا ہے، ہمارا بزرگ یہ بھی اتنا کافی نہیں ہے، یہ کم پڑھو اور پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی طرف رجوع تو ہے لوگ کہ آپ ذہین بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ماشاءاللہ سے دوسروں کو زبانی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کچھ بھی ہو لیکن یہ تو معاملہ ان کے وہاں ہے۔
संजीदगी भी है और सारी चीजें हैं। तो अगर कोई ये जान रहा है आपके बारे में तो उसे बाकी रखना जिम्मेदारी हो। छोड़ नहीं सकते कि आप नहीं करते, इसलिए कि फिर मैं बच्चों से दोहरा दूं 2-3 मिनट, आप फिर बच्चों से मैं दोहरा दूं कि आपकी विरासत में सवाल पूछना नहीं है, जवाब देना है। आपको जो विरासत मिली है जवाब देने की। किसी जमाने में हमने किसी से जाके सवाल नहीं किया, सब ने आके मेरे दरवाजे पर सवाल पूछा, जवाब दिया है। इसका मतलब है एक तरफ सवाल करने वाली नस्ल है, दूसरी तरफ जवाब देने वाली नस्ल है। बचा के रखना पड़ेगा। जब जवाब देने वाली नस्ल के आप वारिस हैं तो आपको साहिब इल्म बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। जाहिलों के जवाब नहीं दिया जा सकता। अब ये और बात है कि कुछ जाहिलों का जवाब आप ही की हालत के बुनियाद पे आलिमाना हो जाता हो, ये अलग बात है। ये फर्श ऐसा का मुझसा है, ये आप पढ़े कुछ नहीं है, जानते सब है। कुछ नहीं पढ़े, लेकिन आप जानते सब है। आपको इल्म है सब बात का। कैसे? शुक्र अदा करिए वालिदैन का कि उन्होंने गोद में हुसैन सहन करवाया, बाप ने उंगली पकड़ के फर्शेज़ा पे बिछाया। ये माँ बाप की खिदमतें हैं आपके बीच में, आप उसको याद रखिए, हमेशा याद रखिए। इसलिए कि आज के जो माहौल बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं अजमत वालिदैन की फरामोशी है। वो मायूस होकर बैठ जाते हैं, बहरहाल बच्चे हैं आप तो क्या करेंगे। मुहावरा बन गया है कि अकबर बादशाह हार गया था अपने बेटे से, वाह वाह, उसने वो सुरंग बना दिया, कहा ले जाओ घर से निकाल लो, हमारी भी आबरू रह जाए, तुम्हारी भी ख्वाहिश रह जाए। तो ये कहने की बात है कि आप इस फर्शेज़ा पे आते हैं, आपके लिए वो सब नहीं है जो मुहावरा बन जाता है मुआशरे। क्या करने, आप उसको बचा के रखिए। ऑनलाइन आप चले गए, अपने माँ बाप के धर्म को तो बाकी रखिए। फौरन आपने तय कर लिया अपना रिश्ता, माँ बाप को खबर ही नहीं। कैसी मायूसी होती होगी जब माँ बाप बनेंगे तब मालूम होगा। मैं नहीं कहता कि आप रिश्ते न तय करें, ऑनलाइन करें, लेकिन वालिदैन से एनओसी तो ले लें। कम से कम उन्हें वालिदैन होने के भरम तो बाकी रह जाए कि हाँ हमारे कुछ हुई बात इसमें आई। इसलिए आप रिश्ता करेंगे जज्बात में, वालिदैन रिश्ता करेंगे तजुर्बात में, फर्क होता है। पायदारी होती है जज्बात में, आरसी रिश्ता बनता है, टूट जाया करता है। और अगर आज की इस अय्याम में आप बैठे हैं तो 10 लेना पड़ेगा तेरे सैयदा से। ऐसे पैगाम जब इस अय्याम में आप तक पहुंचेंगे, सिर्फ ये नहीं है कि कुछ मसफ़ज़ाइल हैं जिसकी बुनियाद पे आपकी जुबान से बात निकल गया, पढ़ने वाला खुश, करने वाला खुश, आप घर गए, न इसका उसका मतलब है, न बोलने वाला का अपनी जिंदगी से मतलब है, न सुनने वाले का अपनी लाइफ से कोई मतलब है। ये कोई इस्लामिक एपिसोड नहीं है कि आधे घंटे के लिए आप काम करने बैठे हैं। कोई जाकिर बना है, कोई आलिम बना है, कोई सामीन बना है, कोई शायर बना है। ये एपिसोड का किरदार नहीं है। बनने वाला काम यहाँ नहीं, हो जाने वाला बनते नहीं। इसलिए कि आपका हदफ जो होता है उसको याद रखना चाहिए। दादा हो गया है और दादा साहब भी सोच रहे होंगे उनको जाना भी है, और अब उनके वालिदैन का मामला तो जाएंगे नहीं है। तो यानी मैं इतना तो मैंने अर्ज कर दिया जो मैं हर जगह कर देता हूँ, क्योंकि ये चल रहा है और मैं भी बहुत ही ज्यादा मसरूफ। आप जानते हैं कल मैं बाहर था, परसों भी था, वतन में था, फिर पेट्रोल में आया, फिर अमिया में आया, फिर यहाँ आ गए, फिर वापस जाएंगे, फिर कर तो सिलसिला तो ये सब जारी। लेकिन अच्छा ये लगता है कि अब की बार एक अहले सुन्नत की गाँव में एक जगह हुआ, जो मैं सुना कि मैं पढ़ रहा हूँ घूम के, कहा मुझे भी वक्त दीजिए, हम क्या करेंगे। कहा वही हम भी कर लें जो आप कर रहे हैं, पढ़ना ही कर। बस 8-10 साल लगेगा हर घरों में जिक्र फातिमा। जिस दिन हर मुसलमान के घर में जिक्र फातिमा हो गया, उस दिन बनी मैया की बाजार बंद हो जाएगी।
आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि रसूल के 13 बीवी थी, 11 थी कि 9। फिर आपको बताना नहीं पड़ेगा कि रसूल 12 तारीख को विलादत हुई है कि 17 को। सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी जिक्र फातिमा से। इसलिए कि जो सबसे बड़ी गलती हुई है आलम इस्लाम से यही हुई है कि पाकिस्तान का आदमी आया मुझे बताने कि आपके दादा ये पसंद करते थे। क्या है उस बात का? हम घर में रहते हैं, हम बताएंगे कि मेरे दादा को क्या पसंद था या क्या पसंद है। आप दोनों दे जानने वाले। तस्वीर कभी पसंदीदगी नहीं बताती, अमल पसंदीदगी का इजहार करता। इस्लाम के दामन में ये हो गया। रहने वाले हम लाहौर के और पाकिस्तान वाला कह रहा है कि मैं जानता हूं जमान साहब क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। एक दिन मुलाकात नहीं हुई हमारी, आप क्या जानते हैं? लोगों ने उसी को लिख भी दिया, इन्होंने कहा कि ये करते थे। अक्लमंदी क्या थी? घर वालों को बुलाते कि आपके दादा को क्या पसंद था, कैसे थे, कैसी जिंदगी गुजारते, उनके मामला क्या है। हमने इस अक्लमंदी को अपनाया कि हम भाई बाहर और से नहीं पूछेंगे, इसलिए कि बाहर के लोगों की अलग अलग मुद्दत है। कोई 30 साल के बाद, कोई 40 साल के बाद, कोई 60 साल के बाद। हमें पीछे वाला कौन बताएगा? अब आप मजलिस में बैठे हुए शुरू से इब्तिदा से कोई बाहर पूछे क्या पढ़ा, बता देंगे आप। अब कोई आया मसाइल में, कोई आया तबर्रुक बटने में, उससे कोई पूछे मजलिस में गए, जहां गए थे तबर्रुक में क्या पढ़ा, तो अब वो छुपाने के लिए कि मैं शुरू से था, ये ना जाने की मैं तबर्रुक के वक्त पहुंचा, तो अपनी मर्जी से बताने लगा कि ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ठीक ही पढ़ा, जो पढ़ा वो सही पढ़ा, अच्छा पढ़ा। क्यों ये सब लफ्ज क्यों आते हैं? इसलिए कि जहां मौजूदगी नहीं होती, कयास के ये लफ्ज है, अच्छा हुआ, ठीक हुआ, बेहतर हुआ, नेक हुआ, ऐसे करके उस वक्त। अब अगर उसी को बात मान ले वो बेचारा, तो मेरी मजलिस पाएगा, वो मजलिस नहीं पाएगा, उसकी तबीयत पाएगा जो उसने अपनी ख्वाहिशों से बयान किया। इस्लाम के साथ यही हुआ। 60 साल के बाद दायरे इस्लाम में दाखिल हुए और मक्का का सफर शुरू कर दिया कि मक्का में नबी ने क्या आपसे क्या मतलब था, मक्का से जब मदीने में आपने दीन को आपको कहाँ मिलेगा वो वाला वाक़या? हमारे 18 साल की उम्र का वाक़या आपको क्या पता? मेरे हमूम से पूछो, मेरे घर वालों से पूछो, मेरे माँ बाप से पूछो। भाई यही गलती अगर ना होती तो सारी चीजें बनी रहती। पूछना था नबी का हाल नबी के घर वालों से, पूछा गया बाहर वालों से। बाहर वालों ने अपने को मोतबर बनाने में गलत फहमी की, उन्होंने कयास किया। कयास करने में कि अपने ऐप को छुपाने में कि मैं कितना बड़ा नबी वाला था या हूँ, कोई जानने ना पाए। जो चाहो बता दो। जब जो चाहा बताया और उसी से इस्लाम मुरत्तब हुआ, तो कहीं नबी अपने जैसा हुआ, कहीं माँ भाई हो गया। इतनी बड़ी बदकिस्मती है तारीख इस्लाम और आलम इस्लाम की कि जिसका कलमा पढ़ते उनकी बीवी तय नहीं, उनके बच्चे तय नहीं, उनकी शहादत तय नहीं, उनकी विलादत तय नहीं, उनकी जगह तय नहीं, उनका खानदान तय नहीं, उनके माँ बाप का ईमान तय नहीं, उनके चाचा चाची का ईमान तय नहीं, मक्के की जिंदगी नहीं, मदीने के हालात नहीं। फिर आप किसका कलमा पढ़ रहे? इसका कलमा हो रहा है, क्या कलमा हो रहा है? ज़बानी कलमा पढ़ रहे हैं, जानते कुछ नहीं उसके बारे में। एक सियासी पार्टी को वोट देते हैं तो उसके रहबर का डिटेल निकालते हैं कि वो तो वहां का रहने वाला, पहले बहुत बदमाश था, ये नेता हो गया, नहीं मुनासिब है इसको वोट करना। अच्छा, तो एक सियासी हलके में वोट करने के लिए एक दिन, एक बार 5 साल में उसका डिटेल जानते हैं। और दुनिया और आखिरत की नजात के लिए कलमा पढ़कर उसका डिटेल नहीं मालूम आपको। इतने दिनों के बाद 4 बेटे की एक बेटी आज तक ये बहन बनी। अरे मेरे नबी, मैंने आपको कसरत औलाद दी, अलकौसर कसरत औलाद दी। वो कसरत नहीं कि अगर हमारे भी नौलतें हो जाए पैदा
اور میری ہی عمر میں میری ہی زندگی میں مر جائیں تو کثرت اولاد تو تھی لیکن ہے نہیں. آپ کے پاس دولت ہے, کروڑوں روپے آ گئے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہ کثرت دولت باقی رہ جائے. کتنے لوگ ملے, بڑا اچھا زمانہ تھا ان کا, آج ان کی حالت خراب ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ کثرت جو ہم سمجھتے ہیں اردو ادب والا, وہ قرآن والا نہیں ہے, وہ قرآن کا کثرت نہیں ہے. اردو ادب کے کثرت میں فنا کا خوف کثرت کے پیچھے کھڑا ہے. وہ رہ جائے گا کہ نہیں رہ جائے گا, اسے کہتے ہیں کثرت. کوثر کے معنی لکھے گئے ہیں کثرت, لیکن اللہ نے کوثر نہیں عطا کیا, الکوثر عطا کیا. الکوثر کے معنی وہ کثرت جو مٹنے نہ پائے, جو نہ مٹنے پائے کثرت, اسے الکوثر کہتے ہیں. یہ کثرت دی ہے اللہ نے اپنے نبی کو. ہر زمانے میں سادات کو مارنا, امام کو زہر دینا, کیا ہو گیا؟ کیا دشمنی ہے سادات سے؟ آپ کیوں مار رہے ہیں ان کو بھائی؟ کیا وہ ہمارے آبا و اجداد نے اب تک کہا تھا؟ یہ کیوں میں کہہ رہے کہ میں اولاد رسول ہوں؟ مجھے کب آنا گئی کہ میرے آبا و اجداد اب تک ہیں اور یہ اولاد والے بنے رہیں گے, جہاں ملیں گے وہیں ماریں گے. اچھا تو مارو, اس لیے کہ جنگل کے خضر و درخت پائیدار نہیں ہوتے, وہ آندھیوں میں گر جاتے ہیں, اس کی ڈالیں ٹوٹ جاتی ہیں. لیکن جہاں شاخیں کاٹ کاٹ کے اچھایا جاتا ہے وہ پائیدار بھی ہوتے ہیں, وہ پھلتے بھی. آپ سمجھیں, قربانی کا کلیہ اور فلسفہ ہی نہیں ہے کہ جس قوم میں حق پرستی کی بنیاد پہ ظلم ہوا, انہیں مارا گیا, کاٹا گیا, تو اگر انہوں نے ایک کو کاٹا تو اللہ نے 20 کو تیار کر دیا, اس لیے کہ کٹی ہوئی شاخیں ہی پھل دیتی ہیں, وہی ہری بھری ہوتی ہے. تو اگر آپ کو مارا گیا اس لیے کہ ختم ہو جائے, جتنا مارتے گئے اتنا آپ بڑھتے چلے گئے, اس لیے بڑھتے چلے گئے. قرآن نے الکوثر کہہ کے آپ کی ضمانت لی, آپ کبھی مٹ سکتے ہی نہیں. اگر مٹ گئے تو قرآن نہیں رہے. ماشاءاللہ تھی کہ سلسلے سے گفتگو کر دی جائے, کچھ بیچ میں آپ گئے, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وحدت میں کثرت ہے. فاطمہ زہرا ہے اکیلی, اور دیکھیے ہم عقیدتاً یا کسی اعتبار سے ثانی زہرا کہتے ہیں, ثانی کہتے ہیں, فاطمہ نہیں, ثانی زہرا نہیں. اس لیے کہ ماں اور بیٹے کی زندگی کا معجزہ یہ ہے امام حسین اور فاطمہ زہرا کا, کہ یہ اپنی ذات میں وحدت رکھتے ہیں, اکیلے, نہ کوئی حسین نہ کوئی فاطمہ. معصوم سب ہیں, معصومہ ہو سکتی ہے جناب مریم, لیکن فاطمہ نہیں ہو سکتی. معصوم ہر امام ہے لیکن حسین نہیں ہو سکتا. اللہ نے جیسے اپنی توحید کا آئینہ بنا دیا ہو کہ کوئی تو جو اکیلا ہو اپنی ذات میں, جب اکیلا ہو اپنی ذات میں تو حسین اکیلے ہیں, فاطمہ زہرا اکیلی ہیں, کوئی جواب نہیں ہے ان کا. اور پھر آپ پوچھیں گے کہ اللہ کا ایک توحید کا عقیدہ, لا وحدہ لا شریک, یکتا ذات اللہ کی. اللہ نے کیا کہا, اگر یقین کرو تو میں یکتا ہوں, اگر ڈھونڈو تو میں کڑکڑ میں ہوں, ذرے ذرے میں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وحدت بھی ہے اور کثرت بھی ہے. کثرت ذرے ذرے میں ڈھونڈوا لیتی ہے, وحدت وحدہ لا شریک کہلا لیتی ہے. ایسے ہی زندگی جناب فاطمہ زہرا کی ہے, جب دیکھو گے تو ایک ہے, اور کثرت دیکھو گے تو قیامت کی ڈوروں سے ملی ہوئی ہے, اس دنیا میں بھی اس دنیا میں. اس کا مطلب ہے کہ کثرت اولاد کی ضامن بنی ہوئی اکلوتی بیٹی رسول کی. جب آپ لیجیے فاطمہ زہرا کا اکلوتی ضرور لگائیے. یہ میں بہت پہلے سے آپ سنتے ہوں گے کہ میں کبھی اکیلا امام حسین نہیں کہتا, حسین ابن علی ابن ابو طالب. کیوں؟ جب ایسے آپ کہیں گے تو ان کے دشمن کا بھی نام ایسے لینا پڑے گا. آپ نہیں کہیں گے یزید نہیں, یزید کہنے میں کوئی بات نہیں ہے. یزید تو سب جانتے ہیں کہ ایک جونیئر انجینئر چل نکل کے پڑھے لکھے ایجوکیشن, انہوں نے کہا کہ مافیا مسلمان تھا. انہوں نے کہا اب آپ سمجھے
لوگوں کی پالیسی یزید صرف کہتے ہیں. یزید کیوں کہتے ہو؟ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان. جیسے حسین کے باپ دادا کا شجرا بتاتے ہو ویسے ان کے دشمن کا بھی شجرا بتا. کبھی کوئی نہیں کہے گا مسلمان تھے کہ کیا تھے, ہم نے بتایا ہی نہیں. آپ کو کہنا پڑے گا یزید بن معاویہ, تب لوگوں کا ذہن آئے گا کھل کر یہ معاویہ کا بیٹا تھا. جو باتیں وہی ہیں, وہ تو اصحاب رسول ہیں, وہ تو امیر المومنین ہیں, ان کا بیٹا اور ایسا. تو آپ کو شجرا بتا کے رکھنا چاہیے. میں کبھی یہ سب سازش دشمنوں کی. آدھا آدھا کام کرو, چھپ چھپ کے بلاؤ, ہم بھی اسی میں آ جاتے ہیں. ابو طالب کس نے کہا؟ دشمنوں نے کہا پہلے کہ کہیں عمران نہ جان جائیں گے. پورا مسلمان عمران جان جائے گا تو پھر سورہ عمران ڈھونڈے گا تو پھر یہ کہے گا یہ سورہ ہے, اس کا نام عمران ہے, تو آل عمران کون ہے, تو یہ ہنگامہ کون کرائے گا. اپنا سردر سیدھے ابو طالب کو ہو تو قرآن میں ابو طالب نہیں ملے گا. اور جب کہیں گے آپ ان کا نام عمران ہے تو آل عمران, پھر وہ سورہ آپ کے سامنے آئے گا قرآن کا. تو آپ کو سمجھانا پڑے گا ان کو کہ نہیں وہ مریم والے, وہ عیسیٰ علیہ عمران ہے, وہ ان کے باپ موسیٰ کے باپ تھے اور مریم کے باپ تھے. یہ سب بتانا پڑے گا نا. کچھ تو الجھے آدمی, آپ ایک دم من میں چھوڑ دیتے ہیں, چلا جاتا ہے بھائی پاس. نہیں, حق کو منوانا ہے تو الجھنا پڑے گا. دیکھو بھیا نہیں تو بغیر الجھے ہوئے کام نہیں ہوتا. اس طرح میں کہا تھا آئیے اپنی بہتر دور کر چکا, اس لیے کہ انہی سب پس منظر کے آئینے میں زہرا کی زندگی ہے. ہم اسے صحیح کہیں نہیں بتا نہیں پائے لوگوں کو. نہ خواتین سمجھ پائیں, نام رہا کنیز فاطمہ. فاطمہ سمجھ نہیں آئی. نام سے نہیں ہوتا کہ آپ نے کنیز فاطمہ رکھ لیا. آبرو بچانا پڑے گا اس نام کی. یاد رکھیں ہمیشہ, اگر آپ کا نام حسین ہے, حسن ہے, علی ہے, تو ان ناموں کی آبرو آپ بچائیے. نہیں بچائیں گے تو اس کی بھی سزا ملے گی. کہ نام علی تھا, کام یہ تھا. نام فاطمہ کی کنیز تھا, یا کام دوسرا. یہ تو بھجوڑ دیے نام. یہ محتاج نہیں ہے آپ کے نام رکھنے کے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے ناموں کی پاکیزگی بچائی ہے. ان کے نام کی پاکیزگی بچائی. اگر نام فاطمہ ہے تو اس کی پاکیزگی بچائی ہے قدرت نے بڑی حکمت سے. کیسے؟ 23 بنی امیہ کے حق حکمراں, 1.5 درجن بنی عباس کے حکمراں, اور بہت سے نمایاں صاحب منصب شخصیتیں تاریخ اسلام میں, سب کا آپ اگر پڑھنے کا موقع کسی کے پاس نہیں بات, جس کے پاس ہو وہ ذرا دیکھے, میری بھی اصلاح کرے کہ بڑی بڑی شخصیتیں جو تاریخ اسلام میں ہیں, جو ہماری نظر میں مخالف ہیں رسول کی, ان کی آل کی, لیکن مسلمان ہیں, خلیفہ وقت ہیں, خلیفۃ المسلمین بنے ہوئے ہیں. تو بنی امیہ کے 23 اور 36 اور 1.5 درجن سے قریب 30 بنی عباس کے, اور کچھ بنے ہوئے بڑے بڑے لوگ جنہیں آپ کا الزام ہے کہ آپ ان کو نہیں مانتے. ان سب کا ڈیٹیل نکال لیجئے. اس میں سے کسی کی ماں کا نام فاطمہ نہیں. کسی نمایاں بدنام شخص کی ماں کا نام فاطمہ نہیں ہے. اور فاطمہ نام فاطمہ سے نہیں شروع ہوا کہ کیسے لوگ رکھتے تو پہلے کے لوگ ہیں. فاطمہ نام اوپر سے آ رہا ہے. فاطمہ بنت عمرو حضرت ابو طالب اور عبداللہ کی ماں, عبد المطلب کی بیوی ہے. یہ بھی ہیں جس سے صرف 2 بیٹے ہیں, عبداللہ, ابو طالب, بس. فاطمہ کے 2 بیٹے, فاطمہ بنت عمرو کے 2 بیٹے, عبداللہ, ابو طالب. بقیہ اولادیں حمزہ, ابو لہب, اور جیسے آپ سنتے ابن عباس جتنے, وہ دوسری ماں کی. اب آپ اندازہ لگا فاطمہ نام کی پاکیزگی. کہ اگر فاطمہ بنت عمرو کے 2 بیٹے ہوئے, عبداللہ اور ابو طالب, تو ایسے بیٹے ہوئے کہ ایک کی آغوش میں علی آیا, دوسرے کی آغوش میں فاطمہ آ گئی. اتنی پاکیزہ شخصیت ہے یہ بات. اس کے بعد آ گیا فاطمہ بنت اسد.
ابو طالب کی ماں فاطمہ، حضرت علی کی ماں فاطمہ، فاطمہ زہرا حسنین کی ماں فاطمہ، فاطمہ کلبی عباس کی ماں فاطمہ، فاطمہ بنت حسن محمد باقر کی ماں فاطمہ، معصومہ قوم جن کا نام فاطمہ اور بیت اللقب ہے آپ کا معصومہ قوم، ایسے بہت فاطمہ۔ اب ان فاطمہ کے نام کی پاکیزگی دیکھیے، اللہ نے کسی فاطمہ کے لال کو ایسا دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ فاطمہ کا لال ہو اور دین کا باقی ہو۔ جو فاطمہ کا لال ہے یا مبلغ دین ہے یا محافظ رسول ہے یا محافظ دین ہے یا حق پرست ہے، اور کوئی نہیں ملتا آپ کو کہ فاطمہ کا لال ہو دشمن خدا بن جائے، دشمن رسول بن جائے، دین کا مخالف بن جائے۔ اتنا پاکیزہ رکھا ہے اس نام کو اللہ نے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو تعصب میں نام نہیں رکھتے لوگ، اس گھرانے سے تعصب ہے، علی و فاطمہ نام نہیں رکھتے، تعصب نہیں ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نے ذہنوں میں وسوسہ ڈالا کہ غلط نسلوں میں یہ نام نہ جانے پائے، غلط لوگوں تک یہ نام نہ پہنچے، کم ہی رکھے لیکن سلیقے کی عورتیں ہوں، ان کا نام فاطمہ ہو، کئی بدنام عورتوں کا نام فاطمہ نہ ہو۔ اگر قدرت نے یہ اہتمام کیا تو آج ہماری ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ قدرت کے اس اہتمام کی پاکیزگی کو بچائے رکھیں۔ آپ حقیقت بندوں کے فاطمہ زہرا کی بات تب ایام فاطمی کی چمک آپ تک پہنچے گی کہ جب آپ اس شخصیت کو سمجھیں گے۔ معرفت، یہ بہت مشہور لفظ ہے، معرفت اور پتہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معرفت ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ کے دل میں پاکیزگی اور ذہنوں کی خباثتیں دور نہیں ہیں۔ لاکھ آپ فرش اللہ پر بیٹھو، کہیں بھی بیٹھو، پاکیزگی لازم ہے۔ اللہ نے ایک لائن میں آیت دین کو پیش کر کے بتا دیا کہ نجاست دور رہے گی ان سے، پاکیزگی قریب رہے گی۔ تو جب ایک اصول بن گیا، فارمولہ تیار ہے قرآن سے آپ کے پاس، تو آپ کو یہ کیا پریشانی کہ وہ اہل بیت کے قریب نہیں جاتے، ان کا ذکر نہیں سنتے، بھی نجس ہوں گے نہیں جاتے۔ وہ جب ہو جائیں گے تو آ جائیں گے، ابھی پاکیزہ ہونے دیجیے، دھیرے دھیرے ہوں گے تو آئیں گے۔ جب اللہ نے بیریئر لگا دیا ہے پاکیزگی اور نجاست کے بیچ کا، یہاں نہیں آ سکتے آپ، تو کیسے آ جائیں وہ؟ اللہ سے آپ بڑے ہیں کیوں نہیں بلا لیں گے؟ جب اللہ میں آنے نہیں دیتا تو کیسے بلا لیں گے آپ بھائی؟ جیسے آپ نے کہا قرآن میں کہا اللہ نے ان کے دل و دماغ میں قفل لگا دیا۔ اچھا لگایا قفل اللہ نے، تالا کھولے جمال، ہم کیا کر پائیں گے بھائی؟ جس نے تالا بند کیا اسی کے پاس چابی ہے نا۔ تو جب اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا ان کا مرض میں نے بہا دیا، ان کے دل و دماغ میں قفل لگا دیا، اللہ نے لگایا ہے نا، میں لگاتا میں کھول لیتا، لگایا اللہ نے وہی تو کھولے گا۔ تو ایسے بے پہلے لوگوں کو دیکھیے تو چھوڑ دیجیے اللہ کے بھروسے، جس نے تالا بند کیا ہے جب اسی کا کرم ہوگا تب تالا کھلے گا، تو کان سے حق سنائی دے گا، آنکھ سے حق دکھائی دے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھیڑ لگی ہو آپ کے عقیدے والوں کی، بھیڑ نہیں چاہیے۔ جو لاکھوں کی بھیڑ کو پیروں کی ٹھوکر پہ رکھے اور 72 کو گلے لگائے، اس عقیدے میں رہ کے آپ بھیڑ کی تلاش کر رہے ہیں۔ بھیڑ کیا ہوگی؟ باشعور لوگوں کی تلاش کریے۔ 10-20 باشعور مل جائے سمجھ لیجیے ہو گئی مجلس، پروگرام ہو گیا۔ بھیڑ کی ضرورت ہے سیاست کو، پاکیزگی کی ضرورت ہے شریعت کو۔ دونوں میں یہی فرق ہے، شریعت عمل کو چھپانا چاہتی ہے، سیاست عمل کو دکھانا چاہتی ہے۔ اس لیے اسے دکھا کے یہاں کچھ لینا ہے، شریعت والے کو چھپا کے وہاں سے کچھ لینا ہے۔ دونوں میں بڑی دوری ہے، اس میں نہ الجھیے۔ دونوں کبھی ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کام، کہ آپ شریعت بھی رکھیں سیاست بھی رکھیں، نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کہ وہ اگر کوئی سیاستدان آپ کے بیچ میں آیا تو خاموش بیٹھ کے چلا نہیں جائے گا، ایمان کا ذکر سن وہ کچھ بولے گا، کسی کو بہانے سے تیز آواز میں بلائے گا کہ لوگ مڑ کے دیکھیں وہ بھی ہیں۔ یہ سیاست کا مزاج ہے۔
اپنی حاضری ہر جگہ درج کرانا، اپنی تیز آواز سے، یہ سیاست کا مزاج ہے، شریعت کا مزاج ہے۔ امام کا ذکر سن کے بغیر کسی کے دیکھے گھر چلے جانا اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کر کے اپنے کردار کو بلند کرنا، یہ معصوم کی زندگی، یہ معصوم۔ تو میں کہتا فاطمہ زہرا جلدی میں قریب آ جاؤں، شہزادی پر کتنے واقعات، میں اب اس میں نہیں الجھوں گا کہ 4 بیٹی، بار بار آپ کے بیچ میں عرض کر چکا ہوں مشورہ نہ جاتی اس لیے کہ صرف اتنے پہ آپ نہ گھبرا جائیے کہ ایک جاہل تھا، اس پہ لکھا حجت الاسلام عالم دین اور یہ مولانا تھا، آپ جانتے ہیں جاہل ہے نا، بس چھوڑ دیجیے لکھنے دیجیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی نے امیر المومنین لکھ دیا تو کیا آپ نے مان لیا؟ کسی کو صدیقہ کہا گیا تو آپ نے کہاں مانا؟ نہیں مانا، کیوں نہیں مانا؟ اگر لفظ اور القاب سے آپ مانتے تو ان کو بھی مان لیجئے۔ نہیں، میں القاب سے نہیں مانتا، میں صفات سے مانتا ہوں، کردار سے مانتا ہوں، پاکیزگی سے مانتا ہوں، ہمیں القاب سے نہیں۔ القاب تو وظیفہ خور دیتے ہیں، جب صلاحیتوں کے کھینچ کے آتے ہیں القاب تو رکتے ہیں، اور جب وظیفے کے دائرے میں آتے ہیں تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ وظیفہ ہمیشہ نہیں دیا جاتا، جب تک کوئی کنگال ہو جائے گا دیتے دیتے۔ تو آپ کے وہاں کردار میں ہے جسے معصومین نے ہمارے جیتے، نہ کہ در سیدہ اور شہرت۔ ابھی ہم ہی سے سوال ہوا تھا کہ آپ اتنا پسند کیوں ہیں ایک بیٹی ایک بیٹی کا؟ ہم کیا بسید؟ اللہ نے ایک دے دیا تو ہم کیا بسید؟ جب اللہ نے ایک دیا تو ہم کہاں سے لے آئیں 4-5؟ ہم کبھی بھی تاریخ کی کوکھ سے پیدا ہونے والی جھوٹی شخصیتوں کو شخصیت نہیں مانتے۔ یہ درباروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ضمیر فروش اور بکے ہوئے مورخ کے قلم اگر ان کی خوشنودی کے باعث کچھ لکھ گئے تو ہم جانتے ہیں لکھ گئے، ہم جانتے ہیں بھائی ہم در سیدہ سے وابستہ ہیں، معصومین کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے کہ آج جائیے کھیتوں میں تو ہم لوگ تو دیہاتوں آتی تو دوڑتے ہی رہتے ہیں لوگ، تو جا کے دیکھیے، اس کا نام میں بھول گئے، کچھ بتایا تھا کسان نے، میں بھول گیا، کہ کھیتوں میں جانور اور پرندے سے بیج کو، پودوں کو بچانے کے لیے ڈنڈوں میں کرتا پاجامہ یا پائن شرٹ لگا کے کھڑا کیا، کچھ بھی ہو، الگ الگ علاقے میں الگ الگ، لیکن چونکہ سامنے کی بات ہم لوگ دیکھیے علاقے میں یہاں بیٹھے ہیں، شہری نہ آئے تو دیہاتی کہیں نہ کہیں جیسی میں تو وہ کھڑا رہتا ہے۔ اب آپ بتائیے جانور کیا بھاگا؟ تو مارے گا، کسی ہاتھی کا اسٹیچو نہیں بنا کے کھڑا کیا۔ یہ بھی انسان کی افضلیت ہے، انسان کی افضلیت ہے کہ شیر کو کھڑا کر دیتا نا کہ بڑا درندہ ہے کاٹ کھائے گا، شیر کا نہیں اس تصویر بنایا کہ پھل ملا دے اس کو، انسان بنایا، اس لیے کہ جانتا ہے انسان ہی سب کچھ کرتا ہے۔ انسان سے ہم لوگ ڈرتے بھی ہیں، انسان کی سب قدر بھی کرتے ہیں، یہی مسجد بناتا بھی ہے، مسجد گراتا بھی ہے، یہی شرارت بھی کرتا ہے، یہی شرافت بھی کرتا ہے، یہی ذلیل بھی ہوتا ہے، یہی عزت بھی پاتا ہے، تو وہ جانتا ہے انسان ہی سے سب کریں گے، تو انسان کی شکل بنا دیا، پرانا کرتا پجامہ پہنا دیا، اب وہ کھڑا ہے تو پرندہ دیکھ دیکھ کے بھاگ رہا ہے، لیکن اگر انسان گیا تو کیا کیا اکھاڑا پھینک یار، وہ لوگ تو بھاگ رہے تھے ڈر ڈر کے، تو تم اٹھا کے پھینک دیا کہ میں جانتا ہوں مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، اس میں کچھ ہے تھوڑی نا۔ پھر وہ کیوں نہیں جانتے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، انہیں دھوکہ کیا ہوا، ان کے پاس عقل نہیں ہے، وہ ہر بنے کو اصلہ سمجھ کے بھاگتے ہیں، جہاں عقل ہے وہ بنے ہوئے کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ ہم عقل والے ہیں، تاریخ میں کھڑے ہوئے بنے ہوئے لوگوں کو پھینک دیتے ہیں، بس لوگوں کو گلے لگا کے اب معیار کیا بنا کہ جس کے خاص عقل نہیں ہو بنے ہوئے لوگوں کے قریب جاتے ہیں، ان سے ڈر جاتے ہیں، ابھی یہ بدلا کرے گا،
اب یہ مار ڈالے گا کہ ڈر جاتے ہیں اس سے بنے ہوئے، اور آپ کے پاس عقل ہے، آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. کچھ نہیں بچا آپ کی نگاہ میں، شام کا دربار اکھڑ گیا. کچھ نہیں ہے، کہاں نہیں ہے. کچھ لوگ ڈر رہے تھے، دب رہے تھے، نہیں اس کا بولو بڑا ظالم. آپ کے پاس فارمولہ تھا، ظالمی سے ٹکرانا تو آپ کا صحیح عقیدہ ہے، اس کے گھبرانا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جہاں زندگی کا وعدہ ہو وہاں اس کے مارنے کا خوف کیسا؟ آپ اس عقل مندی کو دیکھیں جس سے آپ اصل کو پہچان سکیں. کوئی دھوکہ نہ دے، کرتا پجامہ ڈنڈے کو پہنا پہچانیے، حقیقت کو دیکھیے. اس لیے ہم لباس سے کسی کو نہیں پہچانتے، مزاج سے پہچانتے. ہم مزاج دیکھتے ہیں، سجا بڑا انسان بیٹھا ہو ہم اس طرح تو غیر مسلم ہیروز ہوتے ہیں، وہ عبداللہ بنتے ہیں، کبھی مبارک علی بن جاتے ہیں. تو کیا مطلب وہ 3 گھنٹے کے لیے پیسے دے کے بنے ہیں تو ان کو مان لیں مبارک علی. 3 گھنٹے بعد چھڑ ہٹ گئے، پھر ہو گئے راج کمار، آپ ختم ہو گئے. تو تاریخ اسلام میں کچھ لوگ سیریل میں بنے ہوئے کردار ادا کر رہے تھے. اسی کردار کی ادائیگی میں جب ان کی فلم ختم ہونے لگی، رسول بلاتے رہے بھاگتے ہوئے، نہیں ہمارا کردار ختم ہو گیا، ہمارا شو ختم ہو گیا، میں اب جا رہا ہوں. رسول مارے گئے، فلم پروڈیوسر مارا گیا، میں جا رہا ہوں، اب میں نہیں آؤں گا. یہ بھاگنے والے لوگ تھے جو کچھ لمحے کے لیے نبی والے بنے تھے، لیکن جو نبی والا تھا وہ نشیب سے رسالت کو اٹھا. اسی نبی کو اللہ نے کہا میں نے آپ کو کثرت اولاد دی، ان کو بکنے دیجیے ابتر ابتر، یہ سب خود ابتر ہو جائیں گے. ان کے کہنے میں نہ آئیے، یہ سب کہیں گے آپ نے صبر کر لیا ان کے طنز کو، میں نہیں صبر کروں گا. اللہ جو صبر کی تلقین دے رہا تھا اپنے معصوم بندوں کو، اس کا صبر ٹوٹا، قدرت وزن میں آئی، پیشانی پہ بل آ گیا. ارے میرے نبی کو ابتر جس کا آنے والے زمانے میں نواسا 7 اولاد راہب کو دے دے گا، اس کا بابا، اس کا جس کے گھر کے بچے اولاد بانٹے ان کے نانا کو کوئی ابتر کہے؟ اے میرے نبی چھوڑ دیجئے ان کا چکر، یہ خود ابتر رہیں گے. 2 جملے میں بات تمام کر دی. آپ کو کوثر دیا، کثرت اولاد دی، آپ نماز پڑھیے، سکون سے میری عبادت کریے اور انہی اولادوں کی قربانی دیجیے. اور یہ اب تک رہیں گے، بات ختم ہو گئی. اب کیا پاکیزگی فاطمہ زہرا ہے، کوثر کا سورہ انہی کی شان میں ہے. فاطمہ زہرا کی 6666 آیت، 114 سورتیں، 30 پارہ، لیکن کہیں بھی آپ اس لفظ کو دہرایا نہیں قدرت. سبحان اللہ. نہ کہیں کوثر ہے، نہ نہر ہے، نہ ابتر ہے. یہ تینوں لفظ کسی سورے میں نہیں، کسی آیت میں نہیں، کہیں اتفاقاً بھی نہیں جلدی سے آ گیا. اکیلا رکھا اللہ نے فاطمہ زہرا کے لیے تینوں لفظ. نہیں جو ان کی شان میں آ گیا ہے اسے دہراؤں گا نہیں. اس لیے کہ جب ساتھ اپنے آپ میں وحدت کی منزل لیے ہوئے تو بیان بھی ایک ہی رہے گا اس کی ساتھ. اور کہیں بیان ہی نہیں آئے گا، کہیں کوثر نہیں ہے پورے پاک. یہ ملکہ عصمت، شاہکار نسواں کی پیکر، بطول، عورتوں کے لیے آپ نے بحث کیا، اسلام پہ طنز کیا. ہم نے فاطمہ زہرا کی سیرت کو پہنچایا نہیں عوام تک. ورنہ آج موجودہ حکومت یہ سلوگن لے لے آپ سے، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ، آپ نے دے دیا آسانی سے. ان کا ہو گیا جس نے کہا. یہ جاہل لوگ کیا جانے کہ کیا کہا جائے گا بیٹی کے جس کے بیٹی ہی نہ ہو. وہ کیا بیٹی پڑھائے بیٹی پڑھاؤ کا ہوگا؟ یہ سلوگن ہے میرے نبی کے 1400 سال پہلے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ. فاطمہ ام ابیہ، لوگ بیٹی کو سپرد خاک کر رہے تھے زندہ. اسی بیچ مکے کی سرزمین سے اٹھی رسالت کی انگلیاں ہاتھوں میں سیدہ، اور سیدہ کو کہا ام ابیہ تم بیٹی کو دفن کرتے ہو، میں بیٹی کو ماں بنا کے رکھتا ہوں. اس کے بعد بھی اسلام میں عورتوں کی عزت نہیں ہے، مرد کی عزت نہیں ہے. کوئی سورہ رجال نہیں ہے قرآن میں.
سورہ رجال نہیں، رجال کے معنی مرد، رجال کے معنی مرد، سورہ مرد کہیں نہیں لیکن سورہ نساء ہے۔ بڑی بات ہے، قدرت کی طرف سے کیا اشارہ ہے آپ کو کہ جسے قدرت دیکھ رہی تھی کہ یہ عورتوں پہ بحث کر کے اسلام پہ طنز کریں گے تو سورہ نساء محفوظ کر دیا قرآن۔ مردوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر کہیں ہے، عورتوں کی وقت کمزوری پڑ جائے گی تو سورہ نساء۔ سارے معصوم پر بھاری ایک زندگی آ گئی بشکل جس زندگی کا معجزہ یہ ہے کہ 18 سال زندگی فاطمہ زہرا کی، 63 سال کی زندگی مولا علی کی، اور آواز ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفو نہیں تھا۔ یہ 63 سال والے مولا علی 18 سال کی فاطمہ کے کفو کیسے بن گئے؟ ان کی عمر میں کتنے فضائل ہوں گے، ان کی چھوٹی عمر میں کتنے فضائل رک گئے، ہوتی تو اور ہوتا۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ 10 سال اور جیتے تو خلافت اور نکھرتی، لیکن موت آ گئی۔ یہ معصوم کے وہاں نہیں ہے، اگر 2 دن کی زندگی ملے تو وہی مقصد پورا کرتا ہے جس کے لیے بھیجے گئے۔ 2 سال کی زندگی، 200 سال کی زندگی ملے تو وہی انجام دینا ہے جو ان کے لیے فکس ہے، اس سے کم زیادہ نہیں۔ ہماری طرح وہ تفریح نہیں کرتے 2 گھنٹہ چوک میں، ایک ایک لمحہ اپنے وجود کا بچاتے ہیں۔ ان کے آنے کا طریقہ الگ، جانے کا طریقہ الگ، کچھ نہیں ملتا آپ سے۔ آئے تو ہر معصوم کی ماں نے تاریخ کو بیان دیا کہ میرا بچہ جیسے ہی دنیا میں آیا ویسے ہی آغوش سے اتر کر سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے آسمان کی طرف رخ کیا، کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں پائی، پھر جواب ملا۔ یہ آنے کا طریقہ ہے، یہاں سوائے رونے کے کچھ ہو ہی نہیں پاتا ہم سے جب ہم آتے ہیں دنیا میں۔ وہاں آنے والا سجدہ کر رہا اور تم کہہ رہے ہو رسول میرے جیسے، بچے تمہارے جیسے تو ہیں نہیں، تم ان کی طرح پیدا نہیں ہو پائے، زندگی کا گزار کہا، کچھ کہا، ادھر سے جواب آیا۔ ولادت کی تاریخوں میں میں نے پڑھا تھا کہیں، شاید یہاں وہاں کہیں پڑھا ہوگا، یاد نہیں ہے، جشن میں، کہ آپ جب اپنے مہمان کو بھیجتے ہیں، بچوں کو بھیجتے ہیں، عزیز کو بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لکھنؤ پہنچ گئے تو فون کر دینا فوراً۔ وہ فون کر دیتا میں پہنچ گیا، پھر آپ کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے خدا حافظ رکھو۔ اب یہ آگے اوپر کیا کہہ رہے ہیں فوراً آتے، اس کا مطلب ہے جہاں سے آئے اطلاع دے رہے ہیں میں پہنچ گیا، ادھر سے آ رہے اوکے ٹھیک ہے پہنچ گئے تو خیریت سے آپ ٹھیک ہے۔ یہ آسمان والے ہونے کا اعلان ہوتا ہے ان کے زمین پہ آنے کا کہ میں یہاں والا نہیں ہوں، میں ادھر سے بھیجا گیا ہوں، اس لیے ادھر اطلاع دے رہا ہوں کہ میں جہاں بھیجا گیا تھا وہاں پہنچ گیا۔ یہ ہے کوثر، رسول کو ملی ہوئی حسین اولادیں جن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا کہنا فاطمہ سے؟ اگر فضیلتوں کی تلاش میں تاریخ کی کوکھ سے 3 بیٹیاں پیدا ہو گئیں تو اسلام نے اسے پہلے نفی کی منزل پہ رکھا تھا کہ ہم رشتوں کی بنیاد پہ اسلام نہیں مرتب کرتے، کہیں رشتے کی بنیاد پہ مرتب نہیں ہوا دین۔ پوری تاریخ اسلام میں، پورے اوراق قرآنی میں بس ایک بار رشتے سے رشتہ جوڑ کر بیان کیا گیا۔ یہ اسلام کا معیار نہیں ہے، حفاظت عصمت کی حکمت ہے۔ کہیں آپ بتائیے کہا ہو کہ میرا نواسا مجھ سے ہے میں نانا اس سے ہوں، میری بیٹی فاطمہ میرا جز ہے، نہیں، فاطمہ کا ذات بھی نہیں، فاطمہ میرا جز ہے، شخصیت فاطمہ، بیٹی فاطمہ نہیں۔ حسین و منی وانا میرا حسین شخصیت سے میں ہوں اور مجھ سے حسین ہے، نواسے سے میں نہیں ہوں، نانا سے وہ ہے۔ رشتے کو چھوڑ دیا۔ اگر رشتہ معیار بنتا تو کبھی قرآن حقیقی شجرے میں خون بلٹ ہونے والے ابو لہب کی مذمت نہ کرتا۔ اتنی تو مروت ہونی چاہیے کہ میرے نبی کا دشمن صحیح لیکن چچا تو ہے۔ ایک ہی شجرے میں تو نام آ رہا ہے، شجرہ چلے گا تو ایسے ہی چلے گا نا، ابو لہب لکھا رہے گا، عبداللہ لکھا رہے گا، ابو طالب لکھا رہے گا، تو کم سے کم کچھ تو بچا لیا جائے۔ فوراً مذمت کر دی بتانے کے لیے کہ تم رشتوں میں فضیلت ڈھونڈ رہے ہو، ہم غلط رشتہ داروں کی مذمت کر کے بتا رہے ہیں کہ رشتہ دار ہونا فضیلت نہیں ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، سمجھے شاید رشتہ دار ہونا فضیلت ہے، اس لیے بیٹیاں پیدا کر دی۔ چلو داماد بن کے فضیلت مل جائے گی۔ قدرت نے کیا اہتمام کر دیا، آج تک
کوئی پنجتن میں کیوں نہیں مل پایا؟ اتنے بکنے والے مورخ تھے، کسی نے کیوں نہیں لکھ دیا کہ فلاں بیوی بھی اس میں تھی؟ نہیں لکھا، وہی بنے ہوئے ہیں پنجتن، کسی کی جرات نہیں ہوئی آج تک۔ اتنا غلط بیانی کرنے والی تاریخ، غلط حدیث، غلط روایت اس کے لیے کیوں نہیں آئی؟ کہ وہ چادر میں جب رسول تھے تو اس میں ان کی بیٹی تھی، ان کی فلاں بیوی تھی، اور فلاں صحابی آ گئے تھے تو سب کو لکھا وہ نہیں، بس وہی 5۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نے فاطمہ کے رشتے سے آل رسول کا احاطہ کر دیا، گنجائش نہیں بچ پائی، ایسا تعلق ہے گنجائش ہی نہیں بچی۔ آپ سنتے رہتے اگر نبی کی بیٹی ہوتی تو 3 میں سے 1 بیٹھ جاتی اگر کہ اللہ نے کہا یہ نبی ہے، ان کی بیٹی ہے، تو وہ بیٹی کیوں آپ ہر وقت کہتے ہیں وہ والی بیٹی تھی؟ اگر اللہ کہتا نبی اور ان کے داماد ہیں تو آپ ہر وقت انہی کے داماد کی بات کر رہے ہیں؟ ارے بڑے معتبر داماد پرانے والے وہ تھے، ان کو لائیے، یہ ان کے نواسے ہیں، تو کہتے ہیں نواسے یہ بھی ہیں، تو گنجائش بنتی چادر میں داخل ہوئی۔ قدرت نے فاطمہ کو مرکز بنایا، جس سے اللہ نے اپنے کو پہچانوایا، اس ذات کی پہچان بنائی فاطمہ سے، کہا ہم فاطمہ۔ اگر فرشتے مچل گئے اور کہہ دیا یا رب من ذات القصا، اے پلنے والے کون ہے چادر کے نیچے، تو اللہ کو کہنا چاہیے جس کا جھولا جھلانے گئے تھے، جس کا لباس لے کے گئے تھے، جہاں روٹی مار کے لائے ہو، جہاں گھر کا طواف کر کے آئے ہو، جہاں چکی چلا کے نہیں پہچانتے بھول گئے، یہ سب نہیں کہا اللہ، فوراً کہا ہم فاطمہ۔ اللہ نے رشتے سے ایک بات تعارف کرایا، وہ بھی ضرورت اس بات کی تھی کہ اگر اس فاطمہ کے رشتے سے نہ ہوتا تو کوئی داخل ہو جاتا اس میں۔ ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، ابوہا ان کے باپ ہیں، بالوہا ان کے شوہر ہیں، بنوہا ان کے بیٹے۔ اب کیا ہو گیا مجبوری؟ میں اسی لیے کھلے مجمع میں، ملے مجمع میں بار بار 20 بار اہل سنت کے وہاں کہہ چکا ہوں کہ جسے بھی کہیے میں اہل بیت میں شامل کر لوں، لیکن جو شامل ہوگا اللہ نے معیار بنایا ہے اس کا رشتہ فاطمہ سے بتانا پڑے گا۔ اگر رشتہ نہیں ہے تو اہل بیت کو آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ چادر کے نیچے جو ہے وہ فاطمہ کا رشتہ دار ہے، نبی کا رشتہ دار ہے۔ شہزادی کو بنایا معیار، اسی لیے بیٹوں کی گنجائش باقی ہے، قیامت تک آنے والے بیٹوں کی گنجائش چھوڑ دیا، ان کے بیٹے ہیں، اب جتنے بیٹے ہوں گے سب آ جائیں۔ شوہر تو ایک تھے، باپ ایک تھے، صرف بیٹے میں راستہ کھلا ہوا ہے، بیٹا کوئی بن نہیں سکتا فاطمہ۔ اس طرح اس پاکیزگی کو بچایا قدرت۔ اگر بیچ میں فاطمہ کا رشتہ نہ جوڑا جاتا تو پتہ نہیں کتنا ہنگامہ ہو جاتا، فہرست بڑھتی جاتی، پھر آپ روک نہ پاتے اسے، سب کہتے ہیں نبی کے تو ہیں یہ رشتے دار۔ جہاں درود میں شرکت ہو گئی کچھ غلط لوگوں کی، وہاں چادر میں آنے میں کیا لگتا ہے؟ لکھنا ہی تو تھا، کوئی آنا تھوڑی نہ تھا، ہو گیا جب ہو گیا۔ ہوتے جائیے کیا کہنا، بس آپ بہت داخل ہو گئے، آپ نے بڑی توجہ سے سنا، وہ پتہ ہے جو کھینچ کھینچ کے لے آتی ہیں بار بار، اور میں خدا کے سامعین ان کی سماعتوں کے بہت قدر کرتا ہوں، ہمیشہ میں ذکر کرتا ہوں کیا ان کی سماعت ہے اور کس طرح سے بیداری میں وہ سنتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ہے ایام عزائے فاطمیہ، ایسی ہدایت کا سامان مہیا کیا شہزادی نے کہ صنف قوی ہوتی تو میدان میں نکل کر ہدایت کرتی، صنف نازک ہے اس لیے گھر میں بیٹھ کر ہدایت کرتی۔ لسٹ نکال لیجئے، سروے کر لیجئے میگزینز میں، دینی میگزینز کے، اب تو اس وقت نہیں، بہت پہلے 10 سال پہلے نکلا تھا کہ 50% سے کچھ کم فاطمہ کے واقعے پہ لوگ حق اختیار کیے، اور اسی سے لگ بھگ کربلا کے واقعے سے ایسے ہی نہیں، یہ مظلوم بن گئی بھائی عبد اسماعیل دیوبندی کیسے ہو گئے؟
اتنے بڑے عالم پاکستان میں دیوبند کے کہ وہ جیسے شیعہ ہوئے کمر ٹوٹ گئی پوری پاکستان کے دیوبند کی کہ ارے میرا تو رہنما چلا گیا اب کیا بچا. کیسے چلا ہے؟ ان کا ایک دیباچہ نکلا تھا آج سے 20 سال پہلے. اس میں انہوں نے وجہ لکھی تھی اور وجہ لکھی تھی کہ ہو سکتا ہے شیعوں کے قریب یہ وجہ چھوٹی یا کمزور ہو لیکن میرے نزدیک بہت بڑی ہے. یہ اسی زمانے جو آپ تذکرہ کر رہے تھے ابھی یہ مفہوم اسی سے ہے عبدالاسماعیل دیوبندی سے. انہوں نے کہا کہ اگر فاطمہ زہرا کسی کلمہ گو سے اس کا گھر مانگ لیتی تو اسے فخر کر کے دینا چاہیے کہ ارے میری مقدر کی فاطمہ زہرا میرا گھر مانگے. آپ لے لیجیے میرا نہیں ہے آپ کا ہی میرا کام مقدر تو دے دینا سچے کلمہ کو ہونے کی دلیل ہے. اپنا گھر دے دینا سچے کلمہ کو ہونے کی دلیل نہ کہ وہ اپنا حق کہیں اور کوئی نہ دے تو ہم ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں مانتے. اسی لیے میں نے جب گھوم کر دیکھا تو انہی مسلمانوں کے بیچ میں گیا تھا. میں نے اس دائرے کو توڑا اور اس مسلمان کے بیچ میں آ کے کھڑا ہوا کہ جو مظلومی زہرا کی تائید کرتے ہیں. اب آپ سمجھے کہ چلی تو آئی خالی ہاتھ لیکن لوگوں کا ہاتھ ایمان سے بھر دیا. یا میری مظلومی ہو گئی ٹھیک ہے میں نے برداشت کر لیا میرا حق نہیں ملا لیکن تمہیں حق ضرور ملے گا اگر اس واقعے کو سنجیدگی سے سننے گے. چادر زہرا بکنے آئی بازار میں قمبر سے کہا لے جاؤ سائل آیا اسے بٹھاؤ اسے فروخت کرو لا کے اسے دے دو. اس وقت کوئی گھر میں ہے نہیں اور کچھ سامنے ہے تو کہیں. قمبر گئے چہرہ بنائے ہوئے کیا کریں کیسے کس سے کہیں شرما رہے تھے. چلے گئے بازار سے گزر کر کارنر پہ یہودی کا گھر. یہودی نکلا قمبر کچھ پریشان ہو کہاں پریشان ہو اکیلے میں مل گئے ہو بتا دوں ایسا واقعہ. اچھا آپ رکیے میں آ رہا ہوں. گئے اندر وہ حجرے میں رکھی ہوئی صندوق میں بچی کچی توریت کا حصہ تھا. اسے اس نے کھولا اور پڑھا جو جناب موسیٰ کے نازل ہوئی کتاب یہودیوں کے پاس. پڑھا ایک بار پڑھا 2 بار پڑھا 3 بار پڑھا. باہر نکلے کہا کہ قمبر یہ چادر میں لے لوں. کہا لے لیجیے ہماری زحمت دوروں میں چلا جاؤں. کہا کتنے کی کہا جو رقم آپ کو مناسب لگے رقم نہیں بتائی ہے لے کے آیا وہ رقم. کہا یہ لے لو. کہا لے لیجیے چادر. کہا نہیں تم لیے رہو میں ابھی لے لوں گا ابھی چلو میرے ساتھ. کہاں بس تمہارے راستے میں. ہاتھ پکڑ کر قمبر کا نبی کی بارگاہ میں لایا دیکھا بزم سجی ہوئی ہے. کہا رے یہاں لے آئے کہاں. رسول نے دیکھا یہودی قمبر کے ہاتھ میں چادر. یہودی قریب آیا رسول کے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. کلمہ اسلام سمجھ گئے. کہاں بالکل سمجھ گئے. کس نے سمجھایا. کہا بس میں سمجھ گیا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. آخر کیا سمجھے. کہا توریت میں لکھا ہے. کب توریت کب فاطمہ زہرا. کہا توریت میں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ نبی آخری نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے آئے گی. جب میں نے اسے پڑھا اور دیکھا قمبر بیچنے لائے تو میں سمجھ گیا کہ اس سے بڑا حق کچھ نہیں سکتا کہ جس کا ذکر توریت میں آ جائے اس سے بڑا حق کیا ہو سکتا. میں اسی چادر کو حق سمجھ کے میں کلمہ پڑھوں گا یہی اسلام ہے. نہیں آپ کیا سمجھ سکتے. قبروں کو توڑا گیا کیوں. زیارت گاہوں کو کیوں توڑا جاتا. اس لیے کہ آنے والے وقت میں بار بار تیجانی کوئی نہ بنے. محمد تیجانی بھائی شہرت ہے شیعی دنیا میں. مجھے راستہ مل گیا کنو ما صادقین بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں جو پڑھی جاتی ہیں لوگ پسند کرتے ہیں. تو وہ جب گئے مدینہ قبر رسول پر اس کے بعد کہا ان کی بیٹی کب. کہا وہ جنت البقیع. گئے تو دیکھا پتھر رکھا نشان نہیں بس ایسے ہی ہے وہاں قریب بھی نہیں جا سکتے. تو انہوں نے کہا میں گھر میں بچپن میں سنتا تھا میرے باپ دادا کہا کرتے تھے کہ علماء شیعہ کے اصحاب اور اولاد کو لڑاتے ہیں رسول کی. جبکہ یہ لوگ بہت مل جل کے رہتے تھے بڑے خوشگوار ماحول میں. تو تب ہم یقین کر لیتے تھے. آج جب آئے یہاں قبر رسول و قبر سیدہ دونوں دیکھا تو میری سمجھ میں آ گیا کہ ممبر سے جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے وہ کم کہہ رہے ہیں اور زیادہ رہا ہو. کیوں کہا اس لیے کہ بعد رسول 3 مہینے کے بعد بڑی شخصیتوں میں سب سے پہلے فاطمہ زہرا کی وفات ہوئی.
تو 20 سال بعد مرنے والا پہلو میں قبر پا جائے اور حقیقی بیٹی 3 مہینے کے بعد پہلو میں باپ کے جگہ نہ پائے، یہ قبر کی دوری ہی بتا رہی کہ اتنا اختلاف تھا، دفن نہیں ہوتے دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسی لیے قبروں کو نشان مٹانے کی کوشش کیا رہی ہے کہ بار بار حق کو قبول کرنے والا تیجانی بار بار زیارت کر کے نکلتا رہے۔ یہ حق میں سے اور سب کچھ آپ کو چاہیے، بڑے فضائل ہیں، بہت واقعات ہیں، حشرہ پورا پڑھتے رہیے ختم ہونے والا ہے۔ معجزہ ہے، کتنا راستہ دکھایا، کس طرح صراط مستقیم، کس طرح اپنی کنیزوں کو درس دیا۔ لیکن جب اسی شہزادی کے آج کے ایام میں، آج کے دن، اس وقت جب بیٹھے ہیں آپ، کون سا وقت ہے یہ وہ وقت ہے جب شہزادی کی میت گھر میں رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ شہادت تو یہ باز ہو رہا ہے 3 جماعت الثانی باز ہو رہا ہے شہادت، اور وصیت ہے شب کی تاریکی میں میری میت اٹھے گی، تو دوپہر سے لے کے شام تک، اور ابھی 12 بجے تک 11 بجے تک میت گھر میں ہے نا۔ آپ بتائیے زہرا کی میت ہو اور آپ ایسے بیٹھے رہے کیسے؟ جب گھر میں حسن اور حسین تڑپ رہے ہوں، چھوٹی چھوٹی 4 سال 5 سال کی زینب ام کلثوم رو رہے ہوں، پھر ان کے چاہنے والے لوگ خاموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ شہادت کی تاریخ میں مسائل سننے کے محتاج نہ بنیے۔ اگر کہہ دیا جائے ہائے زہرا تو بس کافی ہے اس کا مسئلہ، رونے کے لیے کافی۔ ایسی مظلوم شخصیت جس کے اوپر دروازہ مشہور مسائل سن لیتے ہیں بڑی آسانی سے، کبھی فکر کیا کیسے حالات پیدا ہو گئے کہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی رسول کی بیٹی کہے کہ میرا گھر جلانے والوں، میرے گھر میں میرے بچے حسن اور حسین ہیں، جلانے والا کہ ہوا کرے، جلا چکے کہا گر نہیں رہا، پیر سے ٹھوکر مار دی، دروازے کو لے کے جناب سید دیوار سے ٹکرائی، ہڈیاں شکستہ ہو گئی۔ یہی حق تھا فاطمہ زہرا کا، جو جزو رسالت تو یہی حق تھا، جو بطولت پاکیزہ ہو اس کا یہی حق تھا، جس کی رضا خدا کی رضا بن جائے اس کا یہی حق تھا کہ جلتے دروازہ دیوار کے بیچ دبایا جائے۔ مرحوم کے لیے کہیں کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ دروازے میں پیر رکھ کے مرحوم اس پار چلا گیا، جس سے جناب محسن کی شہادت ہو گئی اس دمے سے، اور چیخ کر آواز دے دی فاطمہ زہرا نے کیا ابو الحسن معاف کرنا، امانت ضائع ہو گئی۔ ایسے حالات علی کے گلے میں رسیاں، لیکن یاد ہے کہ کربلا مدینے کو ایک ساتھ دیکھیے گا، مدینے میں جلتا دروازہ ہے، کربلا میں جلتے خیمے، مدینے میں علی کے گلے میں پھندا ہے، کربلا میں علی کے ہاتھوں میں ہتھوڑیاں اور بیڑیاں ہیں۔ یہ اسی کی بڑھی ہوئی تصویر ہے جو مدینے سے چلا اور کربلا میں جا کے ٹھہرا ہے مسائل۔ انہی مسائل کو اکٹھا کر کے کہا تھا فاطمہ زہرا سبقت لیا، یہ سب مسائل ایک ساتھ تھے، سب فاطمہ زہرا پہ تو مسائل پڑے ہیں کہ مجھ پہ ایسے مسائل ٹوٹ پڑے، روز روشن پہ پڑتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ بس عزادارو، اگر آپ کی آوازیں بلند ہوئی اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، اس لیے کہ میں بار بار مجلسوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنی مجلسیں آپ کرتے ہیں، اس ایام کے علاوہ ان مجلسوں میں فاطمہ زہرا حسین کا پوسا لینے آتی ہے، لیکن جب اس ایام میں مجلس کرتے ہیں تو اس میں کربلا والا مظلوم بیٹا اگر بیٹی اپنی ماں کا پوسا لینے حسین آئے، میری ماں کی ٹوٹے پہلو کا ماتم کرنے والوں، آ گیا ان کا بیٹا، آ گیا میرا مولا حسین، آؤ پرسا دو، ہم پرسا دے رہے ہیں مولا، اس اولاد کو پرسا دے رہے ہیں جو پردے غیب میں ہے۔ اس لیے یہ خود فاطمہ زہرا نے اس اولاد کا تذکرہ کیا، یہ نہیں کہا کہ علی میرے اوپر گرے دروازے کا انتقام لیں گے، حسن حسین لے گا، سید سجاد نے لے گا، نہیں، کسی کا نام نہیں لیا، کہا مجھ پہ میرا انتقام میرا بیٹا مہدی لے گا۔ عزادارو، اسی بیٹے کی بارگاہ میں اے مولا آپ کی جدہ کی شہادت کی تاریخ میں بیٹے مومنین آپ کو پرسا دے رہے ہیں۔
गुजर चुकी दुनिया से। बस 2-3 जुमले हैं की शहादत की तारीफ है, तो शहादत अमल हो जाएगी मुख्तसरन, आप जानते हैं सब। जनाजा तैयार किया किसने? मौला अली। गुस्ल दिया, 2 बार चीख के रोए हैं तारीख में मौला अली। एक बार जब रसूल खुदा की मस्जिद का रुख आई तो कब्र में बैठ गए उस चीख कर रोए जिसका नबी ही नहीं रहा। और फिर दूसरी बार मदीने में चीख कर रोए उस वक्त जब रसूल की बेटी को गुस्ल दे रहे। जब बाहर से कम्बर ने आके पूछा मौला आप मेरे साबिर इमाम और आप इस तरह रोए की आवाज बाहर तक सुन क्या हो गया? तो रोते हुए अली ने कहा कम्बर काश तुमने वो देखा होता जो अली की निगाहों में देखा। मौला क्या हुआ? काश शहजादी फातिमा ज़हरा की हड्डियां टूटी हुई थी और मुझे आज तक इसका शिकवा न किया। अब असल मेरी शिकस्त पर लो तो क्या रखिए कि जब तक जिंदा थी तो पसलियों की हड्डियां तोड़ी, मलऊन झूठे कलमा बोल गए, और जब कब्र में चली गई तो उनकी कब्र तोड़ा। मरने के बाद कब्र तोड़ा, मरने से पहले कब्र हड्डियां तोड़ी। यही हक है कलमा पढ़ने वालों का। रसूल की बेटी के ऊपर जनाजा तैयार हुआ। जनाजे की जो मुख्तसर रवायत है जो बराबर आप सुनते हैं, जनाजा तैयार हुआ, कफन में लिपटी हुई फातिमा ज़हरा, सामने खड़े हुए बच्चे ज़ैनब उम्मे कुलसूम, तड़प रही है बच्चियां, अम्मा अब मैं इस घर में कैसे रहूंगी? आपने साथ छोड़ दिया। इमाम हसन ने कहा अम्मा आपका असद आपको खुदा हाफिज करे। इमाम हुसैन आके खड़े हुए, अम्मा आपका हुसैन आपसे रुखसत होने आया है, मौला हो जाइए रुखसत। फिर कहा आपका बेटा आपसे रुखसत होने आया है। तीसरी बार हुसैन ने कहा आप जानती हैं कि आपका हुसैन उस वक्त तक आपसे रुखसत न हुआ जब तक आपने उसे गले से नहीं लगा लिया, तो आज मैं कैसे आपसे रुखसत हो जाऊं? बगैर गले लगाए हुसैन आपसे रुखसत नहीं हो सकता। तारीख गवाह है कि बंदे कफन टूटा, फातिमा के हाथ उठे, हुसैन को गले लगाना था, आवाज़ें गायब आई, अली हुसैन को फातिमा से जुदा करो वरना क़यामत आ जाएगी, मलाइका में तो गुलाम कर पाओ। हुसैन को अलग किया, जनाजा गस्ल करने लगे। एक तरफ मौला अली, एक तरफ हसन, दूसरी तरफ हुसैन। चौथा हिस्सा बचा हुआ है कि घर से निकाल के बाहर लोग लगे। पिज्जा सब झुकाए हुए मौला अली के बाहर करते। मौला खूब मौसम है, अपनी शहजादी को रोने लगी। हाय ऐसा वक्त नबी की बेटी के जनाजे में तमीज करना दे। उठाया लेके बाहर किया, कमर जल्दी से ले लिया। शक की तारीकी से गुजरता हुआ जनाजा उस मजलूमा जो दफन तो हुई लेकिन आज तक चैन न मिला उसको, आज तक बेचैन नहीं मिली। कब्र टूटने से नहीं, करबला में हुसैन की मरने से आज तक ये बीवी है कि मेरा चमन लुट गया, मेरा गया, मेरा घर टूट गया। तो आप जब ले गए मौला अली जन्नतुल बकी करीब बनी हुई कब्र, जैसे उठाया फातिह खैबर का हाथ कांपने लगा, लरसा आया हाथ में। क्यों? इसलिए कि जैसे ही लाशे को उठाया वैसे 2 हाथ कमदार हो गए। जब 2 हाथ कमदार हुए अली ने हाथों पे रखा तो इसलिए की आवाज आई, अली मेरी अमानत मेरे हवाले कर दे। ये कहना था, अली ने 2 हाथों में मैयत को रख दी, लेकिन कहा मुझे माफ करना, अमानत वैसे वापस ना हुई जैसे आपने मुझे सौंपी। अब तैयार हो गई, हो गया, अब तैयार हो गई। शिरकत करने वाले मोतबर लोगों से कहा घर जाइए, मौला आपको छोड़ के कहा मुझे छोड़ दो घर जाइए। बच्चों से कहा घर जाओ, थोड़ी दूर पे घर सामने ही अब्दुल बकी सामने मस्जिद तब्दीली मकान। बच्चे धीरे धीरे घर आ गए। मौला अली अकेले बैठे कब्र फातिमा यही का कहना था। जिस अंदाज से ले आपका अपना मामला सैयदा का मामला है, बारगाह हुसैनी है, बेटे के बारगाह में माँ का तस्करा हो रहा है, माँ का मसाइल पढ़ा जा रहा है, बारगाह हुसैनी है और
फातिमा ज़हरा का मुसाहिब है, फातिमा ज़हरा का मुसाहिब पढ़कर इमाम हुसैन को पुरसा देना है। जब सब चले गए तो मौला अली ने अपने रुखसार को कब्र सैयदा पे रखा और कब्र सैयदा पे रख के कहा, ए शहजादी मेरी शिकायत रसूल से न करना, मैं आपको मजालिम से बचा नहीं पाया, आपकी बुजुर्गों की हड्डियां, आपके रोजे में पाबंदियां, आपका उजरा गिराया गया, नरक काटा गया, आपको दबाया गया, आपको सताया गया। अभी ये कह रही थी कि ज़हरा जैसे सामने खड़ी हो जाए, उनकी महली ने देखा कि फातिमा ज़हरा कब्र में नहीं, जैसे सामने खड़ी है और कह रही है, अबुल हसन मैंने वसीयत की थी कि मेरे बच्चों को तन्हा न छोड़ना, घर में मेरे बच्चे तन्हा रो रहे हैं, जल्दी आइए, मौला अली आए, देखा बच्चे रो रहे, गले से लगाया, ए बेटा तेरी मां नहीं रही, लेकिन तेरा है